تو حاضرین گرامی قدر، جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے بیٹھے ہیں، یہ کل خوانی کا ختم پاک ہے، اصالہ ثواب کی محفل پاک ہے۔ بنیادی طور پر ہم یہ کل خوانی وغیرہ کرواتے ہیں تو اس کے اہتمام کے بنیادی طور پر 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ بولیے ذرا کتنے؟ 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ میں سے پہلا مقصد فوت ہونے والے، دنیا سے رخصت ہو جانے والے کے لیے اصالہ ثواب کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں اصالہ ثواب فقہ ہے اپنی نص قطعی کے اعتبار سے، اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے حکمن بھی، عملاً بھی، فعلاً بھی اور تاکیداً بھی یہ اصالہ ثواب ہوا وہ ثابت ہے۔ اگر کوئی اختلاف ہے معمولی سا، رائج الوقت جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار پہ اختلاف ہے۔ آپ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو ٹچ کر کے دیکھ لیں، یا دائیں بائیں آپ کو جو اختلافات ختم درود کے موقع پر سننے کو ملتے ہیں، وہ ہمارے رائج کیے ہوئے طریقہ کار پر اختلاف ہے، وگرنہ اصالہ ثواب کی جو نص قطعی ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے، ہمارا ہوتا ہے اذا اقربا رشتہ دار برسا کے ساتھ بالخصوص تعزیت کرنا، جن کا کوئی اپنا، جن کا کوئی پیارا، جن کی گھر کی رونق، جن کے گھر کا سایہ اور جن کی پیار اور محبت کا صاحبان ان سے جب بچھڑ جاتا ہے تو یقیناً سب نے جانا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک، تو سب نے جانا ہے۔ تو دوسرا ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ورثاء کے ساتھ اظہار تعزیت کر سکیں، غم کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر، اور اس سانحہ المناق پر صلح دینے کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں۔ تعزیت کو ہوتے ہیں ایام، تعزیتی ایام شریعت کے اعتبار سے 3 دن تک ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں اہل سنت و جماعت کو بالخصوص ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ جعفر بن طیار ان کی جب شہادت ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اپنے اپنے علاقے کے اندر ان کے مختلف نام ہوتے ہیں، کوئی ان کو فاتحہ کی جگہ کہہ دیتے ہیں، کوئی انہیں سطر کہہ دیتے ہیں، کوئی انہیں مقام کہہ دیتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد تشریف لے کر گئے اور آپ نے جا کر آل طیار کو یہ حکم جاری کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ 3 دن تک تم مرحوم کا اور شہید کا تعزیتی پروگرام رکھو، اور 3 دنوں کے بعد پھر حضور تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر انہیں وہ بیٹھنے کا، افسوس کے اظہار کا، وہ سارا سلسلہ جو ہے اس کو ختم کروانے کا حکم جاری فرمایا۔ اس اعتبار سے بھی یہ معلوم ہوا کہ شریعت میں سوگ 3 دن ہے، سوائے اس خاتون کے کہ جس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے لیے جو سوگ ہے وہ 4.25 ماہ کا ہے۔ باقی مرحومین جو ہیں ان کے ورثاء کے لیے چاہیے کہ وہ 3 دن تک کا اہتمام کریں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تیسرا جو ہمارا مقصد ہوتا ہے اس طرح کی محفل کرنے کا، وہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ایک تو ہم کسی دنیا سے چلے جانے والے کے لیے اصالہ ثواب تعزیتی ذہن لے کر آئے ہیں، تیسرا ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی موت کو بھی یاد رکھیں۔ ہمیں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں نے بھی جانا ہے، میری بھی موت، میرا بھی وقت مقرر ہے، اور میں نے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے، میں ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے نہیں آیا۔ تیسرا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے، جو شخص جتنا زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے، جو شخص جتنا زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے یا جتنی زیادہ موت کی تیاری کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی اتنا کامیاب رہتا ہے اور اس کی آخرت بھی اتنی زیادہ حسین ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جس کو اپنی موت یاد ہوتی ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جسے تقویٰ کہتے ہیں، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو کر وہ تقوی کی راہ پر چل پڑے وہ متقی ہو جاتا ہے، اور جو متقی ہوتا ہے وہ صرف سیدھی راہ پر چلنے والا نہیں ہوتا کہ وہ ساری دنیا اور سارے جہان کے لیے صراط مستقیم کا آئیڈیل نمونہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی موت کو یاد کرتا رہے۔ مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے، 4 صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کیا، من اقیس الناس واحزم الناس، یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں کہ دنیا میں عقل مند، دانا اور فہیم کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا للموت، فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ اپنی موت کو تیار رکھتا ہے اور اپنے مرنے کی تیاری کرتا ہے، فرمایا اولئک الاقیاس، وہ سب سے زیادہ دانا شخص ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند شخص ہے۔ تو لہٰذا جب بھی اس طرح کے تعزیتی پروگرامات میں جائیں، کلخانی میں جائیں، تیجا پہ جائیں، چہلم پہ جائیں، تو یہ بات ضرور ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ ایک بھی آنے والا ہے اور ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، اور ہم ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ طور پر ہمارے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔